آج انشاءاللہ تعالی ایمان کی کچھ علامات کا بیان ہوگا۔ محدثین کرام نے کتب احادیث میں کتاب الایمان مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں ایمان کی علامات اور ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور کپڑے اس کے خوب سفید تھے، بال مکمل طور پر سیاہ تھے، بڑا حسین و جمیل وجیح شخص تھا۔ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا اور دور سے آنے والا لگتا بھی نہیں تھا کہ سفر کے آثار نہیں تھے۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا۔ یہ جو طریقہ ہوتا ہے دینی مدارس میں اور علماء اولیاء بڑوں کے سامنے، تو جبریل امین نے یہ طریقہ سکھایا کہ بڑوں کے سامنے اس طرح احترام سے بیٹھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر اپنے زانوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کی، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارکان خمسہ کو بیان فرمایا۔ انہی ارکان کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہی 5 چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور طاقت ہو تو حج کرنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب جب اس نے سنے تو جواب سننے کے بعد کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے، سوال کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اسے علم نہیں ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، اور تصدیق کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے، کیونکہ جس بات کا علم ہو اسی کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، خود ہی سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے کے بعد جواب سننے کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤں اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا، ان کو ہمارے عام طور پر جو بچے قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدے کے شروع ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کلمے 6 کہاں سے بنائے گئے؟ ان احادیث سے بنائے گئے، قرآن پاک سے اور احادیث سے۔ اب جو ایمان مجمل مفصل ہے، ایمان مفصل کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمانیات میں جن چیزوں کو بیان فرمایا ان پر آپ غور فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ چیز ضروری ہے کہ جس طرح شریعت نے بتایا کہ فرشتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو ماننا، اس سے ہٹ کر فرشتوں کی کوئی اور تعریف کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ فرشتوں کو کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ تو فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا، نوری مخلوق ہے۔ اور آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لانا، 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ کچھ لوگ اس میں اشتباہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا اور حدیث نے کہا کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، لہذا عیسائی بھی صحیح ہیں، یہودی بھی صحیح ہے، سب صحیح ہیں۔ آج کل تو بس ایسا دور ہے کہ جناب کوئی کسی کو غلط نہ کہے۔ عجیب بات آپ نے سنی ہوگی، کل پرسوں جو ہے فیصل آباد میں ایک مسلمان پر مقدمہ اس لیے قائم ہوا ہے کہ اس نے اپنی دکان کے باہر لکھ کر لگایا ہے کہ قائدانی غیر مسلم ہے، قائدانی کافر ہے، وہ اس دکان پر نہ آیا کریں، میں مسلمان ہوں۔ تو قائدانیوں کو کافر کہنے کی وجہ سے اس پر مقدمہ قائم کیا گیا، حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق قائدانی مرزائی غیر مسلم ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی طرح بعد میں نبی مانے، وہ کافر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، قرآن پاک کی واضح آیت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسلمان اختلاف کر ہی نہیں سکتا، اور جو قرآن کو نہ مانے حکم اس کا واضح ہے۔ تو سارے انبیاء کرام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک نے جن انبیاء کا ذکر کیا اور احادیث میں جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ان انبیاء کرام کو مانا جائے۔ اسی لیے علماء کرام نے عقیدہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد بیان نہ کی جائے، کم و بیش سوالات کہا جاتا ہے، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اتنے انبیاء کرام تھے، کیونکہ اگر ہم یقینی طور پر کہیں انبیاء کرام کی تعداد زیادہ ہو کسی کا انکار لازم آئے گا، اور اگر تعداد کم ہو تو کسی کو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ تو انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم رسول مکرم شاہ بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، قطعاً اس کا کوئی یہ مطلب نہیں، بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ اگر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، جن سے روایت عمر فاروق ان کو یہ فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ تو حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، انبیاء کرام کے دین منسوخ ہو گئے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، لیکن حضور کی بعثت کے بعد اس کی نجات ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانے اور حضور کے دین کو مانے، کیونکہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ حضور کی بعثت کے بعد کوئی اور دین سچا دین نہیں ہو سکتا، نجات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے کی ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کریں، آپ کو وسوسے ڈالے کہ تمام انبیاء کرام کو ماننے کا حکم ہے، آپ کہیں کہ بالکل ماننے کا حکم ہے، لیکن دین صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، وہ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور حضور کی بعثت کے بعد سارے ادیان منسوخ ہو گئے، اب صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے، اسے جو مانے گا
وہ مومن ہے وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے لیے واضح طور پر یہود اور نصارہ کا نام لے کر ان کے جہنم میں جانے کا ذکر فرمایا کئی مقامات پر۔ حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن ان کا نام لینے کے باوجود ان کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرمایا جہنم میں جانے کے وجہ کیا کہ بے شک ان کا دین تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو آپ کی بعثت کے بعد ان پر فرض تھا، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی فلاں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر اور جہنم کے حقدار ہوئے۔ جبریل امین کا تیسرا سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ رعا یرا رؤیت سے ہے، جس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہو تو اس طرح نماز پڑھ کے تم اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا اس کے لیے دوسرا درجہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ طاقت نہیں کہ تم اللہ کا جلوہ دیکھ سکے تو پھر یہ خیال کر نماز میں کہ تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قرب بندے کو نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ تو نماز میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے، بڑی طاقت سے حملہ کرتا ہے، اس کو ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے، طرح طرح کے کام یاد دلاتا ہے، اس کو جلدی کرنے کے لیے فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کر، کبھی اس کو بے چین کرتا ہے۔ تو سارے یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط اس کے حربے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ نماز پڑھنے میں انسان بری چیزیں یاد کرتا ہے، بلکہ شیطان یاد دلاتا ہے، شیطان ایمان پر حملہ کرتا ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان کم از کم یہ خیال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے حالات پڑھ رہا تھا تو آپ کے حالات میں یہ بات مجھے ملی کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کی رنگت کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تمام بادشاہوں کے بادشاہ، سب کے خالق و مالک کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا جو مجھے خوف ہے اس کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں وہ بھٹکے گا نہیں، شیطان حملے کرے گا، لیکن اگر انسان بار بار یہ خیال لائے نماز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی وجہ ہے تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ نظر رکھنی ہے، قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہاں تک کہ سجدہ، ہر مقام پر کہاں پر آپ نے نظر رکھی سب کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نظر جما کر رکھے تاکہ اس کی توجہ ہٹے نہ، اس کی مکمل توجہ نماز میں رہے۔ حالانکہ اصل مقصد قیام میں سجدے کے مقام کو دیکھنا اور کعدے میں جھولی کو دیکھنا یہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ تو یہ ساری صورتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کا ایک معنی اور ہے، چونکہ ہر شخص اپنے ذہن اور اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے، تو اہل تصوف جن کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جن کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کان یکون، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، عربی زبان کا لفظ ہے ہونا۔ تو لم تکن اس پر ان شرطیہ داخل ہے،
علم تکن، اگر تو نہ ہو، کان یکن مانا ہونا، اس پر لم نفی داخل ہوا تو اب اس صورت میں مانا ہوگا اگر تو نہ ہو، یعنی اے بندے اگر تو اپنی انا کو مٹا دیں، اپنی انانیت خود پسندی کو ہٹا دیں، اور اپنی انا اور خود پسندی کو ہٹانے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو جب تیری انا ہٹ جائے گی تو اللہ کا جلوہ دیکھے گا۔ تو صوفیاء کرام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تم اپنی انانیت کو مٹا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں اور خود کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھنے لگ جائے، اور تیرے اندر یہ اعتقاد پیدا ہو جائے کہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو تو مٹ جائے گا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نظر آئیں گے، پھر تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔